حد المقدور وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو چکی ہوگی کہ آج جب آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر ایک لیٹر کے پیچھے حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں، آج کے دن پاکستان میں پٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی آج کے دن پاکستان میں 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے، تاکہ آپ پر مزید بوجھ نہ پڑے اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، قیمتوں کے یہ اعداد و شمار سننے میں، گفتگو کرنے میں شاید گنتی لگتے ہوں، لیکن حقیقت میں متواتر 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب روپے کا یہ تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے نہ جھکنے پائیں، اور یہ خطیر رقم آپ کی فلاح کے کئی بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، لیکن اس لمحے مجھے آپ کی معاشی تحفظ سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں فی الفور لے کر آئیں۔ سفر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ سفر ضروری ہے؟ کیا ہر بار گاڑی یا موٹر بائیک کو نکالنا ضروری ہے؟ میرے عزیز اہل وطن، کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں، اور وہاں پر پٹرول پمپس پر عوام کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں، اور قیمتیں عوام کے بس سے باہر، اور وہ حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں۔
لیکن آپ کی حکومت نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بروقت اور مؤثر اقدامات سے مہنگائی کے اس طوفان کو اب تک آپ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ جدوجہد حکومت اکیلی نہیں کر سکتی، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج میری آپ سے ایک ہمدرد کے طور پر پرخلوص درخواست ہے کہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، اس میں بھرپور تعاون کریں، جس کا اعلان انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا۔ عزیز اہل وطن، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور قوم کے بامی حد المقدور وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو چکی ہوگی کہ آج جب آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر ایک لیٹر کے پیچھے حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں، آج کے دن پاکستان میں پٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی آج کے دن پاکستان میں 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے، تاکہ آپ پر مزید بوجھ نہ پڑے اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، قیمتوں کے یہ اعداد و شمار سننے میں، گفتگو کرنے میں شاید گنتی لگتے ہوں، لیکن حقیقت میں متواتر 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب روپے کا یہ تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے نہ جھکنے پائیں، اور یہ خطیر رقم آپ کی فلاح کے کئی بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے
استعمال ہو سکتی تھی، لیکن اس لمحے مجھے آپ کی معاشی تحفظ سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں فی الفور لے کر آئیں۔ سفر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ سفر ضروری ہے؟ کیا ہر بار گاڑی یا موٹر بائیک کو نکالنا ضروری ہے؟ میرے عزیز اہل وطن، کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں، اور وہاں پر پٹرول پمپس پر عوام کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں، اور قیمتیں عوام کے بس سے باہر، اور وہ حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ کی حکومت نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بروقت اور مؤثر اقدامات سے مہنگائی کے اس طوفان کو اب تک آپ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جدوجہد حکومت اکیلی نہیں کر سکتی، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج میری آپ سے ایک ہمدرد کے طور پر پرخلوص درخواست ہے کہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، اس میں بھرپور تعاون کریں، جس کا اعلان انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا۔ عزیز اہل وطن، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور قوم کے باہمی